बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसने अपनी सौतन पर जानबूझकर बहुत जुल्म किया था और अपना घर खुद ही बर्बाद किया था। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम साइमा था, वो कमसिन और बहुत ज़हीन थी। बहुत जल्द ही इसके घर वालों ने इसकी शादी कर दी थी। साइमा के शोहर का नाम रेहान था। वो भी बहुत शरीफ और अच्छा इंसान था। वो एक प्राइवेट जॉब करता था। साइमा और रेहान की जब शादी हुई तो वो दोनों बहुत खुश रहने लगे थे। रेहान साइमा से बेपनाह मोहब्बत करने लग गया था और साइमा के आते ही रेहान की ज़िंदगी खुशियों से भर गई थी। एक दिन रेहान साइमा को बोला, जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई हैं। तुम्हारे आते ही मुझे एक प्राइवेट जॉब बहुत अच्छी सैलरी पर मिल गई थी। रेहान की इस प्राइवेट जॉब से साइमा और रेहान का गुजारा बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता। वक्त हमेशा बदलता रहता है। वक्त इंसान को कभी खुशियाँ देता है और कभी गम देता है, और बिल्कुल ऐसा ही वक्त साइमा ने भी गुजारा था। रेहान एक मेहनती, ज़हीन और ख़ूबसूरत इंसान था। रेहान जहाँ काम करता था वहाँ का बॉस रेहान को बहुत पसंद करता था। रेहान के बॉस के दिल में एक बात थी कि रेहान मेरी बेटी से शादी कर ले। रेहान का बॉस जानता था कि रेहान शादीशुदा है, लेकिन न जाने क्यों वो इसके बावजूद चाहता था कि रेहान इसकी बेटी से शादी कर ले। रेहान के बॉस की बेटी का नाम किंजा था और उम्र ज़्यादा होने की वजह से किंजा के रिश्ते बहुत कम आने लगे थे, और अगर आते थे तो उम्र ज़्यादा होने की वजह से लोग किंजा को रिजेक्ट कर देते थे। एक दिन सब लोग काम करके चले गए और रेहान अकेला ऑफिस में रह गया, जो कि अपना काम कर रहा था। तो रेहान के बॉस ने मौके का फ़ायदा उठाया और रेहान के कैबिन में आकर उसके पास बैठ गया। रेहान अपने बॉस के एहतराम में खड़ा हो गया तो बॉस ने बड़े प्यार से उसे बोला, बैठ जाओ। तो रेहान बैठ गया। तो बॉस ने रेहान से बातों बातों में उससे अपनी बेटी की शादी की बात कर ली। तो रेहान एकदम से परेशान सा हो गया और बोला कि बॉस, आप तो जानते हैं कि मेरी शादी हो चुकी है, आप फिर भी मुझसे ये बात कह रहे हैं। तो रेहान का बॉस बोला, मैंने कब मना किया है कि तुम अपनी पहली बीवी को छोड़ दो। तुम किंजा को भी साथ रखो और अपनी पहली बीवी को भी साथ रखो। रेहान को उसके बॉस ने बहुत लालच दी थी कि किंजा के नाम पर घर है, बैंक बैलेंस है और एक कार है। तो रेहान ने लालच में आकर अपने बॉस को शादी के लिए हाँ कर दी थी। जब शादी हो गई तो शादी के बाद वो एक हफ़्ता रेहान ने किंजा के साथ मरी में गुजारा, और एक हफ़्ते बाद रेहान किंजा को लेकर अपने घर वापस आ गया। रेहान जब किंजा को लेकर घर वापस आया तो साइमा घर के काम कर रही थी। जब उसने रेहान के साथ लड़की को देखा तो पूछा, रेहान ये कौन है? तो रेहान ने कहा, ये मेरी दूसरी बीवी है। तो साइमा बोली, रेहान क्या मजाक कर रहे हो? तो रेहान ने कहा, नहीं मैं सच कह रहा हूँ, ये मेरे बॉस की बेटी है। तो साइमा बोली, ये तो तुमसे बहुत बड़ी लग रही है। तो रेहान ने साइमा को कहा, तो क्या हुआ, जो भी है अब ये मेरी बीवी है। साइमा रोने लगी और कहने लगी कि रेहान तुमने ये सब ठीक नहीं किया, और वो रोती हुई अपने कमरे में चली गई और जाकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। रेहान चूँकि साइमा से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने साइमा को बहुत मर्तबा कहा कि साइमा दरवाज़ा खोलो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन साइमा ने कहा कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। साइमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो रेहान से बहुत प्यार करती थी। फिर दोपहर से रात हो गई। साइमा अपने कमरे से बाहर निकली
تو اس کی نگاہیں ریحان کو تلاش کر رہی تھیں۔ پھر دوسرے کمرے سے اسے ریحان اور اس دوسری لڑکی کی آواز سنائی دی جو ریحان کے ساتھ اس کی بیوی بن کر اس گھر میں آئی تھی۔ کتنے ہی دن سائمہ نے ریحان کو نہ بلایا، پھر ریحان نے سائمہ کو منا ہی لیا تھا۔ ریحان نے سائمہ کو کہا، سائمہ تم فکر نہ کرو، میں آج بھی تم سے اتنا ہی پیار کرتا ہوں جتنا پہلے کرتا تھا۔ ریحان نے اس کو اتنا یقین دلایا کہ وہ مان گئی اور پھر سب مل کر رہنے لگے تھے۔ کنزا کی شادی کو اب 4 ماہ ہو چکے تھے۔ ایک دن سائمہ ایسے ہی معمول کے مطابق گھر کے کام کر رہی تھی کہ اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور ریحان اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ وہاں جا کر ان کو خوشخبری ملی کہ سائمہ پریگننٹ ہے۔ ریحان یہ خبر سن کر بہت خوش تھا۔ وہ اتنا خوش تھا کہ اب وہ زیادہ تر وقت سائمہ کے پاس ہی گزارنے لگ گیا تھا۔ لیکن کنزا کو یہ بات ناگوار گزر رہی تھی۔ اس کے دل میں سائمہ کے خلاف نفرت پیدا ہونے لگ گئی تھی۔ خیر جب 9 ماہ گزر گئے تو سائمہ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ ریحان بہت خوش تھا۔ ایک طرف سائمہ اور ریحان اپنے بچے کے ہونے پر خوشیاں منا رہے تھے اور دوسری طرف کنزا کے دل میں سائمہ کے خلاف نفرت ہی بڑھتی جا رہی تھی۔ 4 ماہ تو کنزا نے برداشت کر کے گزار لیے تھے، لیکن اس کے بعد اب ریحان جب بھی آفس جاتا تو کنزا سائمہ سے لڑائی شروع کر دیتی تھی۔ کنزا اس کو بات بات پر بہت طعنے دیتی تھی کہ تم ایک غریب گھر سے آئی ہو۔ اب کنزا سائمہ کو کھانے پینے سے روکنے لگی تھی۔ کنزا سائمہ کو بہت زیادہ پریشان کرنے لگی تھی۔ سائمہ نے کافی دفعہ ریحان کو بتایا کہ کنزا مجھے بہت تنگ کرتی ہے، تو ریحان سائمہ کی بات کو انسنا کر دیتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ شاید سائمہ کنزا سے جلتی ہے کیونکہ کنزا بہت امیر ہے، اس لیے سائمہ باتیں بنا بنا کر مجھے بتاتی ہے۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے اور سائمہ ایک بار پھر سے پریگننٹ ہو گئی تھی اور ریحان پھر سے خوشی سے پاگل ہونے لگا تھا۔ اسے سائمہ کے ایک بار پھر پریگننٹ ہونے سے بہت خوشی تھی۔ ریحان پھر سے زیادہ وقت سائمہ کے ساتھ گزارنے لگا تھا، لیکن کنزا سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن کنزا نے ریحان سے کہا کہ میں بھی پریگننٹ ہوں، تو ریحان بہت خوش ہوا۔ جب ریحان کنزا کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے جب اس کے ٹیسٹ وغیرہ کیے تو پتہ لگا کہ زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے کنزا کبھی پریگننٹ نہیں ہو سکتی، وہ کبھی بھی بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ تو ریحان کو بہت غصہ آیا اور دکھ بھی ہوا کہ کنزا نے ایسا کیوں کیا ہے۔ تو ریحان نے گھر جا کر کنزا کو کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو کنزا نے کہا کہ تم اب زیادہ وقت سائمہ اور اس کی بچی کے ساتھ گزارنے لگے ہو تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں بھی تو تمہاری بیوی ہوں، تم مجھے خود شادی کر کے اس گھر میں لائے ہو، تو اس لیے تمہیں صرف اپنے پاس لانے کے لیے میں نے تم سے یہ جھوٹ بول دیا تھا۔ ریحان کو کنزا کی یہ بات سن کر ایک شرمندگی سی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے بعد ریحان نے کنزا اور سائمہ دونوں کو برابر کا وقت دینا شروع کر دیا تھا۔ کچھ ماہ بعد سائمہ کے گھر بیٹا پیدا ہو گیا۔ بیٹے کی خوشی ریحان کے لیے بہت بڑی خوشی تھی۔ وہ پھر سے زیادہ وقت سائمہ اور اپنے بچوں کے ساتھ گزارنے لگ گیا تھا۔ اب کنزا کو سائمہ پر اور زیادہ غصہ آنے لگا تھا۔ جب ریحان کام پر چلا جاتا تو کنزا سائمہ کے بچوں کو کبھی ڈانٹتی اور کبھی مارتی پیٹتی تھی۔ کنزا سے اب سائمہ اور اس کے بچوں کی موجودگی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ کنزا نے یہاں تک کہ اس کے بچوں کا بھی دودھ بند کر دیا تھا۔ جب ریحان گھر آتا تو وہ بہت سیدھی بن جاتی تھی۔ ریحان کے سامنے وہ ریحان کے دونوں بچوں سے بہت پیار کرتی تھی اور سائمہ سے بھی اچھے طریقے سے بات کرتی تھی، جس سے ریحان یہ سمجھتا تھا کہ کنزا تو بہت اچھی ہے، وہ کچھ ایسا نہیں کر سکتی جیسا سائمہ مجھے بولتی ہے۔ وہ یہی سوچتا تھا کہ شاید سائمہ کنزا کی امیری سے جلتی ہے۔ ایک دن رات کے وقت ریحان کے بیٹے علی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ اس رات کافی بارش بھی ہو رہی تھی، موسم بہت خراب تھا اور سخت سردی پڑ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ موٹر سائیکل پر نہیں جا سکتا تھا۔ وہ بھاگ کر کنزا کے پاس گیا اور بولا کہ مجھے اپنی کار کی چابی دو، علی کی طبیعت بہت خراب ہے
اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ تو کنزا بولی میں نہیں دوں گی، میری طرف سے وہ مرتا ہے تو مر جائے۔ ریحان کو کنزا کی یہ بات سن کر بہت غصہ آیا۔ ریحان نے کنزا کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا اور بولا کہ میری بیوی ٹھیک ہی کہتی تھی کہ تم اس پر اور اس کے بچوں پر ظلم کرتی ہو۔ وہ تو میں ہی پاگل تھا جو یہ سوچتا رہا کہ نہیں تم بہت اچھی ہو اور سائمہ تمہاری امیری سے جلتی ہے، اس لیے وہ آئے دن مجھے تمہارے خلاف کچھ نہ کچھ کہتی رہتی ہے۔ لیکن آج مجھے حقیقت معلوم ہوئی ہے، وہ غلط نہیں بلکہ تم غلط ہو۔ ریحان نے اسی رات کنزا کو طلاق دے دی تھی اور اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ جب کنزا اپنے گھر گئی تو اس کے ابو نے اس سے پوچھا کہ بیٹی ایسا کیا ہوا ہے جو ریحان نے تمہیں گھر سے نکال دیا ہے اور طلاق بھی دے دی ہے؟ تو کنزا نے ساری بات اپنے ابو کو بتا دی۔ کنزا کے ابو کو کنزا کی بات سن کر بہت غصہ آیا اور اس نے کنزا کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور بولا پہلے ہی تمہاری شادی نہیں ہو رہی تھی، اور اگر ہو ہی گئی تھی تو تم نے اپنا گھر خود ہی خراب کر لیا ہے۔ اب تم ساری زندگی ایسے ہی گزارو تاکہ تمہیں رشتوں کا احساس ہو۔ کنزا کے جانے کے بعد ریحان اور سائمہ اپنے بچوں کے ساتھ پھر سے ایک اچھی زندگی گزارنے لگے تھے۔ ریحان نے سائمہ سے پھر معافی مانگی اور کہا سائمہ مجھے معاف کر دو، میں آئندہ سے کبھی ایسا نہیں کروں گا، میں دولت کے لالچ کی وجہ سے بہک گیا تھا۔ تو سائمہ نے ریحان کو معاف کر دیا تھا اور آج بھی وہ خوشی خوشی اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ دوسری طرف کنزا کو اب اپنی غلطی کا پچھتاوا ہو رہا تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ مجھے ریحان اور اس کی بیوی اور اس کے بچوں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب کنزا کے پچھتانے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ سائمہ نے اس کی سوتن ہونے کے باوجود بھی کبھی کنزا سے سوتن والا رویہ یا بدتمیزی نہیں کی تھی۔ سائمہ نے کنزا کو صرف ریحان کی وجہ سے قبول کیا تھا اور سائمہ تو یہ چاہتی تھی کہ کنزا اور میں ہم دونوں بہنیں بن کر اس گھر میں گزارا کریں، لیکن شاید کنزا سائمہ کو برداشت نہ کر سکی اور کنزا اپنی ہی غلطی کی وجہ سے اپنا گھر برباد کر بیٹھی تھی۔ یہ حقیقت بات ہے، ایسا اکثر ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، اور یہ بات بھی سچ ہے کہ ایک بیوی سے کبھی اپنی سوتن برداشت نہیں ہوتی، لیکن سائمہ نے یہ سب برداشت کیا اور اللہ نے اس کو اس کا صلہ بھی بہت اچھا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔